کیا لکھوں دوستو ہے کہاں اتنا دم، میری طرح ناداں ہے یہ میرا قلم، نہ کوئی ہے بدل ماں کا رب کی قسم، مختصر یہ کہوں ماں ہے رب کا کرم۔ ہجرت کی ضرورت نہیں ہوئی۔ مشرکین کا ظلم جناب ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد بڑھا، لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عظیم مرتبہ ہے جو غالباً کم بیان ہو پاتا ہے۔ ایک روایت پیش کروں گا جو عجیب روایت ہے۔ کائنات کے نبی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب ازدواج ہوا تو لوگوں نے ایک صدا سنی جو صدائے غیبی تھی، ان اللہ زوج الطاہر بالطاہرہ والصادق بالصدیقہ والصادقہ، اللہ نے ایک طاہر نبی کی طاہرہ خاتون سے شادی کی ہے، صادق کی صدیقہ سے شادی کی ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، لوگوں نے اس کے بعد ایک ایسی خوشبو محسوس کی، جب کوئی دوسرے سے ملتا کہتا کون سی خوشبو لگائی ہے، ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی، صدائے غیبی آئی کسی نے خوشبو نہیں لگائی، یہ مشک عنبر ہے، جنت کی خوشبو کو بکھیر دیا گیا ہے محمد و خدیجہ کے رشتہ ازدواج کے صدقے میں۔ کمال ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ۔ مختلف کتب میں یہ حدیث مختلف انداز سے ملی۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے نبی تشریف فرمائے، تمام اصحاب کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی، پھر دوسری لکیر کھینچی، پھر تیسری، چوتھی، 4 لکیریں کھینچی، پھر سب سے پوچھا بتاتے ہو کہ 4 لکیریں کیا ہیں؟ نہیں معلوم ہے رسول خدا یہ کیا ہیں۔ حتیٰ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، صحاح ستہ کی بعض کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے۔ سنیے کیا ہے رسول خدا نہیں معلوم ہمیں، 4 لکیریں کیا ہیں؟ یہ کہا کہ 4 ان خواتین کے نام کی لکیریں ہیں جو جنت کی سردار ہیں، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب بھائی ایک جملہ کہنے دیجئے، آپ اجازت دیجئے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ دائرہ اسلام یا دائرہ تشیع سے وہ خارج ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی اور بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے ہوں گی، ٹھیک ہے عقیدہ ہے آپ کا، 4 نہیں 400 بیٹیاں ہوں، مگر جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ فقط فاطمہ ہے۔ اب جملہ سنیے گا، نبی کریم کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں جن کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، فاطمہ میرا حصہ ہیں، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں کہا دنیا کی 4 افضل خواتین ہیں ان میں افضل میری فلاں بیٹی، نہیں کہا ان 4 میں بھی افضل میری بیٹی فاطمہ۔ تو جب نبی کی اپنی بیٹیاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بیٹی بھی نہیں ہو سکتی برابر۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا علی۔ بیان کیا، گفتگو یہاں سے چلی کہ ہمارے پاس در اہل بیت ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہ طریقہ کار سکھلائے کہ مرحوم کو ایصال کرو ثواب، ان الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والعمرہ کل ذلک ینفع بہ المیت۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، تمام کی تمام چیزیں میت کو فائدہ دیتی ہیں۔ مولا کیسے؟ کیا مرنے والے کو یہ پہنچتا ہے؟ مرنے والے کو پہنچتا ہے؟ کہا بالکل پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے مولا؟ کہا جاتا ہے تمہارے فلاں بیٹے نے فلاں دوست نے یہ ذکر بھیجا ہے، پھر وہاں سے میت اس کے لیے دعا کرے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور سن لو، امام کہتے ہیں، سنو سلام، امام فرماتے ہیں پروردگار بغیر کسی کمی کے دونوں کو مکمل اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اگلا جملہ وَيُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ، نہیں بغیر کسی کمی کے نہیں، عمل انجام دینے والے کے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے پروردگار۔ مولا دگنا کیوں کر دیتا ہے؟ ایک عمل انجام دینے کا ثواب، ایک مرحوم کی طرف سے انجام دینے کا ثواب۔ اب اندازہ لگائیے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے بیٹھے ہیں، من اطعم المؤمن لقمة اطعم اللہ تعالی من ثمار الجنہ، جو ایک لقمہ کسی مومن کو کھلائے گا، ایک لقمے کی بات ہو رہی ہے، پروردگار جنت کے پھلوں سے اس کی نوازش کرے گا۔ جو مرحوم کے نام پہ ایک لقمہ کھلائے گا،
جو مرحوم کے نام پہ مجالس عزا برپا کروائے گا. لہذا در اہل بیت نے ہمیں طریقہ کار سکھلایا. اس کے علاوہ اہم ترین چیز جو خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں آیت کی تلاوت کی میں نے، استغفار اور اس کا نتیجہ. استغفار کیا ہے؟ طلب مغفرت کرنا. یہ بات ذہن میں رہے، استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتی، ورنہ کبھی بھی نبی استغفار نہ کرتے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کبھی استغفار نہ کرتے. استغفار خود ایک عبادت ہے. امیر کائنات کے بعد شخص آیا، بہت ساری آپ کہیں احادیث ہے اس حوالے سے، مگر خلاصہ کر کے سن لیجئے گا. اے ابوالحسن اولاد نہیں ہے، استغفار کرو. اے ابوالحسن مال کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، استغفار کرو. اتنے سارے معاملات، قحط سالی، استغفار کرو استغفار کرو. برابر والے نے تھوڑا گھٹنا دبایا، مولا نہیں سمجھ آیا. ہر ایک کے لیے استغفار کرو کا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ استغفروا ربکم، سورہ نوح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو پروردگار سے، وہ مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ بارش کی بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے نہریں قرار دے گا. ویجعل لکم انہارا، جنتیں قرار دے گا تمہارے لیے. اب سنیے گا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 60 سال کی عمر میں، وقت ہے میرے پاس، 60 سال کی عمر میں ایک شخص آیا 5ویں امام کے پاس. سوال کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مولا اولاد نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے. امام نے کہا 3 دن کا عمل ہے، مختصر بیان کروں. فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 70 مرتبہ استغفر اللہ کہو، پھر سورہ نوح کی اس آیت کی تلاوت کرو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ان آیات کی تلاوت کرو، اللہ انشاءاللہ اولاد عطا کرے گا. اس نے عمل کیا 3 دن، فجر اور عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد جب تیسرا دن ختم ہو تو حق زوجیت ادا کرو، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا. اس کے بعد ہوا کیا سنیے گا. پروردگار نے 60 سال کی عمر میں اسے ایک بیٹا عطا کیا. یہ در اہل بیت کے سکھائے ہوئے اعمال ہیں. سنیے گا استغفار کا یہ فائدہ، مگر عجیب طریقہ کار ہے جو ایک شخص نے اختیار کیا. اصحاب نبی میں صحابہ کرام کی سنت قرار پا گیا یہ عمل. کیا عمل؟ گناہ کیا ایک شخص نے. منتہی الاعمال شیخ عباس قمی روایت نقل کرتے ہیں. گناہ کیا، گناہ کیا کیا نہیں معلوم، مگر کائنات کے نبی کی بز میں آیا کرتے ہیں یہ صحابی روزانہ. مگر جیسے ہی گناہ سرزد ہوا نہیں آ پا رہے، مسجد میں آنے کی جرأت نہیں ہے، نبی سے ملاقات نہیں کر رہے. کئی دن گزر گئے. کئی دن گزرنے کے بعد مدینے کی گلی میں دیکھا 2 بچوں، آغوش میں لیا. کون تھے یہ 2 بچے؟ ایک ہاتھ میں امام حسن کو لیا، ایک ہاتھ میں امام حسین کو لیا. دونوں بچوں کو ہاتھ میں لے کر بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں داخل ہوا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، ممبر سے رسول نے دیکھا یہ شخص ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں امام حسین کو لے کے آ رہا ہے. فوراً کہا یا رسول اللہ انی مستجیر باللہ بہما، اللہ کو ان 2 بچوں کا واسطہ دیتا ہوں. جیسے یہ عمل انجام دیا، کائنات کے نبی، بہت کم ایسے موارد ہیں جن میں نبی ایسا مسکرائے ہوں کہ دندان مبارک دکھ گئے ہوں. نبی کریم مسکرائے اور ایسا مسکرائے کہ کہا تم نے عجیب وسیلہ اختیار کیا جسے میں محمد بھی رد نہیں کر سکتا. ابھی کائنات کے نبی دیکھ رہے تھے، اصحاب اس کی یہ عجیب حالت دیکھ رہے تھے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے سرکار اے محمد، ان میں سے کوئی شخص اپنے نفسوں پہ جب ظلم کر لے اور آپ کی خدمت میں آئے، وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار طلب کرے، یہ کافی نہیں ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی استغفار طلب کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. برائے خوشنودی امام حسن و حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
اندازہ لگا رہے ہیں کیا طریقہ کار بتلایا اہل بیت علیہ السلام نے۔ اب یہ ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ آیت نبی کے دور تک تھی کہ نبی آپ کے پاس آئیں لوگ اور اللہ سے استغفار کریں، اور آپ اللہ سے استغفار کریں تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا؟ اگر نبی کے دور تک تھی تو اس کا مطلب قرآن نبی کے دور تک تھا؟ نہیں، اس کا مطلب جب آیت قیامت تک ہے تو قیامت تک نبی کے در پہ جاؤ، ان کا وسیلہ دے کے مانگو، آل نبی کا وسیلہ دے کے مانگو، پروردگار قبول کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل